یا کس عمل کی وجہ سے یا کس ایسے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم اتنا کشٹ یا اتنا سفر یا اتنی کرائسس کو فیس کرتے ہیں. یہ چیک کرنا پڑتا ہے پراپر. وہ کہتے ہیں جب چیکنگ کرتا ہے نا انسان تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی چھپی ہوئی ہوتی ہیں, واقعی لا علم ہوتی ہیں یا اس سے واقف نہیں ہوتے, وہ سب کھل کر باہر آ جاتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں, ٹرانسفر کی طرف. تو ٹرانسفر جیسے جیسے انسان ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے لاتا جاتا ہے, اسی حساب سے اسی طریقے سے اس کے لیے رستے, اس کے لیے معاملات, اس کے لیے ثانیہ رب کی ذات کرتی جاتی ہے. اور جہاں انسان بس فوکس کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں بس اب مجھے اور مزید ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب اس میں یہ بھی چیزیں بڑی مزے کی, کچھ چیزیں یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بڑے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ 100% نہیں تو 80% وہ کام آپ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. سر یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلی کالر کی نشر کی سیم اسی طرح کا ہے. اچھا جی. سیم اس سے ملتے جلتا ہے, مگر اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو وائف ہے نا اس سے یہ رشتہ ہے جیسے کراس اس کا 14 سال بعد میری بہن کے ساتھ اس کے بھائی کی شادی ہوگی, وہ عدل بدل میں. ہاں جی. تو اس کے بعد نا اس میں وہ رویہ پتہ نہیں اس وجہ سے رویہ کیا وجہ ہے, نہ کوئی میں نشہ کرتا ہوں نہ میں کبھی کوئی ایسا, مطلب وہ یہی پابندی لگاتی ہے ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ. یعنی میں خود اس سوچ کا شکار ہوں کہ خدا خوفی نہیں جی. اب اس کا حل تو زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. ہم تو وہ کر سکتے ہیں جو اللہ کا رسول. بے شک جی, بے شک. دعا یہ جی بس, اور کچھ بھی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. کوشش یہی کیا کریں کہ موضوع سے کنیکٹڈ اگر کوئی بات کوئی مٹیریل دیں تو اس سے کافی جو ہے نا فائدہ ہو سکتا ہے ناظرین کو, مجھے ہو. ہم بات کر رہے تھے اپنی لفظ ٹرانسفر کی, اور دانہ پانی کا جب میں نے ذکر کیا تو دانہ پانی کا جب وقت مقرر ہے, 1 دن کا, 1 ماہ کا, 1 ہفتے کا یا 20 سال کا یا 10 سال کا, اس وقت تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. جب دانہ پانی کا اینڈ ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے تو پھر پہلے اندر ایک تبدیلی, اندر ایک کیفیت ٹرانسفر ہونے کی یہ شروع ہو جاتی ہے. فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ یا رہ سکیں گے, اس جگہ پر رہ سکیں گے, اس مقام پر رہ سکیں. یہ خود بخود ایک قدرتی آپ میسیج آپ سمجھ لیں, اشارہ سمجھ لیں, آ جاتا ہے انسان کے اندر. اس کو فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب کچھ ہی دن شاید یہاں پر میں رہ پاؤں گا. دونوں حساب سے, ایک دنیاوی حساب سے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اور ایک اپنی زندگی کے حساب سے. لائف کا بھی بڑا عمل دخل ہے اس میں. یعنی جب لائف کا کمپلیٹ ایک ٹائم ہونے والا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ ٹائم پہلے اس کے منہ سے کچھ لفاظ نہ چاہتے ہوئے نکل آتے ہیں. اس کے کوئی نہ کوئی گواہ, اس کے کوئی نہ کوئی وہ ہوتے ہیں افراد. لیکن اس طریقے کا ہوتا ہے معاملہ کہ زبان سے ادائیگی نہیں کر پاتے, بتا نہیں سکتے کہ جی یہ چیز اس نے کہی تھی, یہ چیز اس نے کہی تھی. لیکن ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ پھر سب بکس, سب وہ جو لکھی ہوئی چیزیں یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اسی طرح زندگی کے اندر کئی افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں, معاش کے لیے, روزی کے لیے, اپنے بچوں کے سکھ کے لیے کشت کاٹتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹرانسفر کا پارٹ ہے لائف کے اندر. وہ جو اس پارٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آج ٹرانسفر ہوگی, یہاں پر ٹرانسفر ہوگی, اور پازیٹیو لیتے ہیں کہ رب نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا ہے, اس کی مرضی سے گئے ہیں نا جی, آپ کی یا میری مرضی تو نہیں چلی اس میں. تو اس کے اندر وہ جو ٹرانسفر کا ہونا یا ٹرانسفر کا جو وہ آنا ہے وہ بڑا ایک مثبت طریقے سے سامنے آتی ہے چیز. اب اندر کے انسان کو ٹرانسفر جو کرنا ہے وہ اسی وقت کر پائیں گے جب اندر کے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے ہوں گے.
مٹیریل اندر کا آپ کے سامنے ہوگا. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام افضل بھائی, میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آج لائٹ تھی, ابھی ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا, بہت شکریہ تو سر. میں نے کہا چلے آپ کو سلام عرض کریں. وعلیکم اور جو السلام. میں آپ کے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, جو کچھ دیکھیں جی دنیا کی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ٹرانسفر جو ہے 2 یا 3 مقصد کے لیے ہوتی ہے. بعض ٹرانسفر انسان کی پروموشن کے لیے جو ہوتی ہے, اور بعض ٹرانسفر انسان کو سزا دینے کے لیے کی جاتی ہے, اور بعض ٹرانسفر جو ہے علاقہ اس سے دوسرے علاقے میں شفٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ہمارا مذہب جو ہے دین اسلام ہے, جو فطرت کے عین ہے, ان سے پاک ہے کہ اگر کسی آپ ایک علاقے میں سیٹ نہ ہو رہے ہو, معاشی تنگی اور بدحالی کا شکار ہوں, تو اس علاقے کو خیر بات کیا ہے کہ دوسرے علاقے میں شفٹ کر جائیں, جو شاید آپ کے لیے بہترین کا جو ہے سامان پیدا کرے. میں سکتا ہوں کہ ٹرانسفر جو بھی ہو اس کے جو رول جو پازیٹیو ہونا چاہیے, اور اس سے جو انسان کی شخصیت پر اور انسان کے مقصد پر جو مثبت اثرات ہونے چاہیے. اگر ٹرانسفر سزا کے طور پہ دی جا رہی ہے تو یہ بندے کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے اور آئندہ کے لیے ان غلطیوں سے دوبارہ جو کنارہ کش ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عمر کی 1 سال سے دوسرے سال میں جب ہم شفٹ ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ 70 سال ہے, آج کل 71 سال کے ہو گئے, تو یہ بھی ایک ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہمیں اس بات کا سوچنا ہے کہ 70 سال کی عمر میں جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی تھی وہ 71 سال کی عمر میں نہ ہو, تاکہ ہماری زندگی جو خدا اور رسول کے احکامات کے تابع ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت مدینہ بھی جو ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی. لہذا ٹرانسفر اگر مثبت اس کا نظریہ مثبت اور پازیٹو ہوا تو یقیناً انسان کی زندگی پر اس کے بہترین اثرات نمو ہوں گے. اسی پر اجازت چاہوں گا تمام بھی, اور آپ کو سلام عرض کرنا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. تو یہ ٹرانسفر کوئی ایسی فٹیک نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں, اگر تو پروموشن والا معاملہ ہے تو وہ بھی خیر ہے, اور اگر اصلاح والا معاملہ ہے تو یہ اس سے بڑی خیر ہے کہ آپ اب مینٹلی طور پہ مزید پریپیئر ہو کر آ رہے ہیں میدان میں, اور اچھے طریقے سے اور اچھی انرجی کے ساتھ اب آپ فائٹ کرنے کو تیار ہیں اس سوسائٹی کی, اس معاشرے کی جس میں آپ کی مسٹیک تھی. اب آپ نے ان مسٹیکوں کو, ان غلطیوں کو, ان کوتاہیوں کو درست کیا ہے. اب آپ سے کوئی کوتاہی یا غلطی نہیں ہوتی. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کسی پورش ایریے میں آپ کی پوسٹنگ ہے, یا آپ کا وہ نظام زندگی ہے, یا آپ کو رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کے لیے بڑا پازیٹیو اقدام ہوتا ہے, بڑے آپ ریلیکس ہوتے ہیں. اور اگر اٹھا کے کسی گاؤں میں یا کسی پنڈ میں یا کسی چک میں اگر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, وہ انسان ایک عجیب سی کیفیت, ایک عجیب سے اس کے اندر آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے, ایک شخص یعنی 11 فلور سے ایک دم نیچے آ جائے, اس کے لیے بات ایک مشکل سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک فلور کا گرنا وہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ جی پہلے یہاں آئے, یہاں آئے, یہاں آئے, اتنے میں وہ سیٹل ہو. ایک دم 11 فلور سے آپ فرسٹ فلور پر آئیں گے تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہل جاتی ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سیادپور سے سلیم شاہنی عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب, ٹھیک ہیں؟ شکر ہے, آپ کی دعائیں سر. آپ کیسے ہیں سر؟ سر شکر ہے رب کا سر, الحمدللہ. الحمدللہ سر. تو سر آج کا ٹاپک ہے ٹرانسفر. جی سر. سر ٹرانسفر ایک تو بہت کامن ورڈ ہے اور عام ہے. جی. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا غیر سرکاری ملازم جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یا وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے, یعنی ٹرانسفر میں کچھ خوبیاں اور خامیاں بھی پنہا ہیں. جی. کسی کو غفلت, نااہلی, ناپسندگی کی وجہ سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور اس کا عہدہ بھی کم کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کسی کو پروموشن کے بعد ٹرانسفر کیا جاتا ہے. جی سر. اگر ٹرانسفر ہونے والا شخص اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والا, محنت کرنے والا, ایماندار ہو تو اس کے ٹرانسفر ہونے کے بعد اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو برے کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں. جی. اب اس مسئلے کو اگر اسپرچولی یا روحانی میں دیکھا جائے جی تو ہمارے مرنے کے بعد انسان کی روح اس جہاں سے دوسرے جہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہوگی. جی بالکل صحیح. اسے عالم برزخ کہتے ہیں. جی. جب وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو انسان کو مردہ کہا جاتا ہے کہ مر گیا ہے. جی. پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو گھر سے قبرستان ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک و صالح بندوں کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے جی. تاکہ وہ اپنے رب کے احکامات دوسروں تک پہنچائیں. جی سر.
لہذا پیغمبر و رسول بھیجے گئے، یعنی کہ آسمان سے ٹرانسفر کیے گئے سر تاکہ لوگوں کو اللہ پاک کے احکامات پہنچانے کے لیے یہ اپنا کام کریں۔ اولیاء کرام نے اللہ پاک کے ارشادات یعنی کہ ارشادات اور اسلام پھیلانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں اپنے ملکوں سے ٹرانسفر ہوئے۔ جی کہیں کہ دیکھیے گا کہ اولیاء کرام کہاں پیدا ہوئے اور کہاں جا کے اسلام پھیلایا اور وہاں ہی وصال فرما دیا۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ اس طرح اور بھی ہے کہ اس طرح بچپن جو ٹرانسفر ہوتا ہے جوانی میں، جی سر جوانی ٹرانسفر ہوتی ہے بڑھاپے میں، سر اور بڑھاپا ٹرانسفر ہوتا ہے موت میں، جی بالکل صحیح ہے سے برائی ٹرانسفر ہوتی ہے اچھائی میں۔ جی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا کی دعا کی جاتی ہے، جی صحیح اور شفا یعنی کہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے تندرستی یا شفا میں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ انسان جو بہت بڑا گناہ گار ہو مگر وہ صدقے دل سے توبہ کر لے جی تو اللہ پاک اسی توبہ فرما کر اسے بدوں سے نیکوں میں ٹرانسفر کر دیتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور دیکھیے معمولی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور سر۔ شیطان کتنا بڑا عبادت گزار مگر منکر ہوا اور دوزخ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بالکل صحیح ہو گیا جی۔ اور اب وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اب دوزخ سے اس کی ٹرانسفر کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی جی، یہ بات صحیح ہے جی۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو دوزخ میں سزا کے